بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نماز کے بعد 21 بار پڑھنے سے اللہ بہت عزت اور بے شمار دولت دیتا ہے۔ محترم ناظرین، زمین سے آسمان تک شہرت دینے والی دعا، یہ دعا وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ اس دعا کو کسی بھی مقصد یا کسی بھی حاجت اور پریشانی کے لیے ضرور پڑھیں۔ اسلام وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں اور دکھوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہو سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، ہر پریشانی کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، قسمت سنور سکتی ہے، کیونکہ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود قرآن پاک میں رب اس کی گواہی دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ تو جس کا مددگار اللہ ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ فرمانے پروردگار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، تو اس لیے ہم مسلمان کو دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، اور یہ دعا وہ دعا ہے جو اللہ پاک نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ جب بھی مجھے پکارو، اس دعا کے ذریعے پکارو۔ آپ اس دعا کو بھی حاجت، مقصد، دعا، دولت، رزق، بیماری سے شفا کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی پریشانی ہے یا مشکل ہے جس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، تو پورے دل سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور اور حاجات پوری ہوں گی۔ محترم ناظرین، مسلمان ہونا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا، ایسا جھکنا کہ بندہ اللہ کے لیے خود کو خالی کر دے، یعنی اپنی خواہش کو، اپنی حاجت کو ایسی چاہت کے مطابق بنا لے جیسا وہ چاہتا ہے، ویسا بن جائے۔ ایک بندہ کسی چیز کے حصول تک ورد کرتا ہے، پر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اسے حاصل نہیں کر پاتا، اور کسی کو کوئی چیز بنا محنت کے مل جاتی ہے، تو ان سب مراحل میں اللہ کی مشیت شامل حال ہوتی ہے، یعنی آپ کو کوشش کرنا اللہ کی چاہت کے سبب سے تھام لینا ہے، اس کی چاہت کے سبب سے ہے، اور کسی کو بنا محنت کے کچھ نہیں مل جانا۔ رب کی مشیت کے سبب سے ہے کہ حتیٰ اچھا عمل اور نیکی کی توفیق سب اس کی مشیت کے سبب سے ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ہمیں توفیق نہ ملے، نہ دعا مانگنے کی، نہ نیک عمل کرنے کی۔ قرآن پاک میں اس کے متعلق مذکور ہے، اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، بے شک، اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب تم بھول جاؤ اور اپنے رب کو یاد کر لو، اور یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی رستہ دکھائے۔ سورۃ الدہر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے، اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک اللہ خوب علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا ان یشاء اللہ رب العالمین، سورۃ التکویر۔ اور تم کچھ چاہ نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے جو رزق عطا کیا گیا ہے، اس سے دوسروں کو بھی حق ادا کرو۔ اس سلسلے میں ایک تو صدقات ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں کرنے چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں دیا تو اس میں سے جتنا ہو سکے ہمیں صدقہ کرنا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ صدقہ جو ہے وہ مال پاک کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اس کے ساتھ سال میں جو ایک مرتبہ زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ دینے والے ہم اگر بن جائیں تو اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور ہمارے رزق کو پاک کر دے گا۔ صدقے کے بارے میں ایک اور حدیث یہ بھی ہے کہ صدقہ سے جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، تو ہر انسانی یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اسے مال و دولت بھی عطا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی عزت میں بھی اضافہ کرے۔ تو ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں دولت، مال عطا فرمائے اور ساتھ ان کے ساتھ عزت میں بھی اضافہ فرمائے، ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مال و دولت اور عزت عطا فرمائیں گے۔ تو ناظرین، یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں اور اگر آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو طاقت دے گی، یہ آیت آپ کو عزت دے گی، دولت دے گی، شہرت دے گی۔ اس آیت کو آپ روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ گھر کے اندر، گھر کے باہر، جہاں بھی ہوگی آپ کو عزت ہی عزت ملے گی۔ ہر کوئی آپ کے آگے پیچھے ہوگا، ہر کوئی آپ کا ماتحت ہوگا، آپ کی بات سنے گا۔
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی بات سنے، جیسا آپ چاہیں ویسا ہو، ہر دل پر آپ حکومت کریں، تو قرآن کی یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کو 21 بار پڑھیں تو وہ چھوٹی سی آیت کی ہے، سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 20۔ الم ترون ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر فرما دیا جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی۔ تو ناظرین، یہ وہ آیت ہے جو آپ کو ہر چیز پر غالب رکھے گی، تو آپ اس آیت کا عمل لازمی پڑھیں، 21 بار روزانہ پڑھیں، جتنا پڑھنا چاہیں انشاءاللہ چند دنوں میں اس آیت کی برکات آپ خود دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے روزانہ کسی بھی نہ کسی وقت آپ نے کم از کم 212 مرتبہ اس اسم مبارکہ کو، یا مالک الملک، یہ نام ہے اللہ پاک کا جس کے معنی ہیں ملکوں کا بادشاہ، یا مالک الملک، اسم مبارکہ کو آپ نے کم از کم 212 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس اسم مبارکہ کو روزانہ 212 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ ایک تو آپ کی تمام دینی اور دنیاوی حاجات پوری ہوں گی، اور دوسرا، اگر آپ خلوص کے ساتھ اس اسم مبارکہ کو چلتے پھرتے بیٹھتے پڑھتے ہیں گے، تو آپ نے اس اسم مبارکہ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے، اور اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 212 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہمیشہ کے لیے اگر آپ اس عمل کو پڑھیں گے 212 مرتبہ روزانہ، تو اس عمل کی برکت سے آہستہ آہستہ آپ امیر ہو جائیں گے، حتیٰ کہ بے پناہ دولت جمع ہو جائے گی، اور اس اسم کے پڑھنے سے عزت بھی بے پناہ ملے گی۔ ایک اللہ کے بندے کا کون ہے جو اس سے مالک الملک کہے، یعنی جو اللہ پاک کی ذات کو مالک الملک کہہ کر پکارے گا، اسے بھی اللہ پاک دنیا کا مالک بناتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ حاکم تک بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی جو شخص روزی رزق میں برکت اور رزق میں وسعت کا طلبگار ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ اس میں مبارکہ روزانہ مالک الملک کو ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں، اور 24 گھنٹے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس میں مبارکہ یا مالک الملک کا ورد اپنا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آہستہ آہستہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، آہستہ آہستہ وہ امیر ہو جائے گا، حتیٰ کہ بے پناہ دولت اس کے ہاں جمع ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے والے کو اللہ پاک اتنی عزت اور مقام عطا فرمائیں گے، جو بھی اس کو دیکھے گا اس کی تمام تعریف کرتا رہے گا۔ تو یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے، آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو بے وضو جیسے بھی ہے، آپ نے اس اسم کو مبارک کو یا مالک الملک یا مالک الملک اس میں مبارکہ کو اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ یہ کرنے سے بہت ہی آسان، بہت ہی چھوٹا سا، نہایت ہی آسان سا عمل ہے، لیکن اس کے فوائد جب آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو اللہ پاک آہستہ آہستہ امیر بناتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ بہت ساری دولت اکٹھی کر لیں گے، اور آپ کہ ہاں بے پناہ بے تحاشا دولت ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک لوگوں کی نظروں میں آپ کا ایک مقام پیدا کرے گا کہ دیکھنے والا آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، کیونکہ ہر شخص چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ اسے اگلا دیکھنے والا شخص جو ہے اس کی نظروں میں اس کا ایک مقام ہو، پیدا ہو جائے۔ تو یہ نہایت مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور فائدہ عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، اس دعا کو اتنی عاجزی سے پڑھیں کہ آپ کے دعا فوراً قبول ہو، کیونکہ جب گناہ گار بندہ روتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے، جیسا کہ ماں کا دل بچے کو رونے سے پھر فوراً اس بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے، اسے بخش دیا جاتا ہے، اور پھر وہ بندہ زمین و آسمان پہ سب کا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو آپ نے بھی اس عمل کو پورے دل سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔